مسجد کی خدمت اللہ جس کو دیتے ہیں، صدر متولی کمیٹی کا ممبر بناتے ہیں، وہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر کی عبادت کو، اپنے گھر کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کو چنتے ہیں، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چنتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ مسجد کی کمیٹی میں آنے کے بعد سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اس کی عظمت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب اسے لوگ نام سے نہیں پکاریں گے، صدر صاحب بولیں گے، متولی صاحب بولیں گے، نام اگر لیں گے بھی تو ساتھ میں مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ عہدے کے ساتھ اس کا لقب نام لیتے ہیں۔ یہ پہلا انعام ہے اللہ کی طرف سے جو تمہارے دل میں اللہ نے لوگوں کی عزت ڈالی ہے۔ تو اس کی قدر مسجد کے ذمہ داروں کو کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو مسجد کی خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لیں، مسجد کی خدمت علماء نے لکھا ہے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کو آنے جانے کا اہتمام کرتا ہے، اسے مومن ہونے کی گواہی دو، ایمان والا سمجھو۔ مسجد کو آنا جانا عبادت کی خاطر ہو، مسجد کو آنا جانا مسجد کی خدمت کی خاطر ہو، وہ ایمان والا ہے جو مسجد کے لیے آنے جانے کی پابندی کرتا ہے۔ کمیٹیاں بھی مسجد کی خدمت کے لیے آنا جانا کرتی ہیں، وہ بھی ایمان والے ہونے کی علامت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں۔ اور تیسری بات یہ ہے، مسجد کی خدمت کرنے والے متولی، صدر کمیٹیاں، یہ سب اللہ کے نائب ہوتے ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتے ہیں۔ میرا گھر، میرے گھر کی حفاظت اور نگرانی اور خدمت کرنے کے لیے میں جس کو رکھ کے جاؤں گا میرے اعتماد والا شخص ہوگا، دھوکے باز اور خائن کو میں اپنا گھر حوالے نہیں کروں گا۔ ایسے ہی اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنا گھر کسی کو حوالے کرتے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں بااعتماد شخص ہوتا ہے، نائب خدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی حفاظت اپنے گھر سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی خدمت اپنے گھر سے زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، متولی بننا، کمیٹی کا ممبر یا صدر بننا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، مسجد قباء بنائے، قباء مسجد کے متولی اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ مسجد نبوی بنائی، مسجد نبوی علیہ السلام بنانے کے بعد مسجد کی تولیت اور متولی ہونا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا۔ واپس مکہ فتح ہونے کے بعد فتح مکہ کی تولیت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی۔ تو جہاں مسجد کی امامت اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہیں مسجد کی تولیت اور صدارت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب یہ سنت ہے تو امامت کرنے والے امام میں جو اخلاق ہم تلاش کرتے ہیں، ویسے ہی کمیٹی میں آنے والے احباب بھی اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ امام تو ہم تلاش کریں فرشتوں جیسا اور ہم رہیں فرعون جیسے، یہ نہیں چلے گا۔ وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے والا بھی امامت والا سنت نبی علیہ السلام پر ہو، تو کمیٹی کے احباب بھی سنت نبی علیہ السلام پر ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ بھی یاد رکھیں، مسجد کی تولیت امانت ہے۔ مسجد کی کمیٹی بننا، کمیٹی کا ممبر بننا، صدر متولی بننا، یہ امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ امانت کا بہت بڑا اجر رکھے ہیں۔ امانت کی حفاظت کرنے والے کو کامل مومن ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، لیکن افسوس آپ دیکھ لیجئے بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جو شکایتوں سے خالی ہیں۔ ان کے عہدے اور منصب اور اللہ کے نزدیک مقام کی وجہ سے مسجد میں جتنی کمیٹیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی مسجدوں میں، وہ تنخواہوں پر کام نہیں کرتے ہیں۔ امام صاحب تنخواہ لیتے ہیں، مؤذن تنخواہ لیتے ہیں، خطیب صاحب تنخواہ لیتے ہیں، اور تنخواہ لے کر کام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر تنخواہ لے کر کام نہیں کیا جائے گا تو کوئی مسجد ایک صحیح امام سے، کسی مسجد کو صحیح امام نہیں ملے گا، کسی مسجد کو صحیح خطیب نہیں ملے گا۔ ضرورتیں جب تک انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں تب تک انسان دین پر آمادہ ہونے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بلا معاوضے کے کمیٹیاں خدمت کرتی ہیں، ان کا جذبہ بڑا قابل تعریف ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ یہ سارے مناصب انہیں دیتے ہیں۔